جب کسی طرح دعا قبول نہ ہو تو آخری علاج کیا ہے؟ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پر اللہ کی سلامتی، رحمت اور برکتیں ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھے۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگی تھی جب انہیں اللہ نے نبوت عطا کی، اور اللہ نے فوراً ان کی اس دعا کو اپنے فضل سے قبول کر لیا تھا۔ اللہ قرآن مجید میں صاف فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھنچتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ اللہ کا بولنا اس کا کلام کہلاتا ہے، اور اللہ کا کلام یعنی قول جھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ بات بہت بڑی ہے۔ اللہ دعا قبول کرنے کا وعدہ بھی کرتا ہے اور نہ مانگنے پر جہنم کی بشارت بھی دیتا ہے۔ تو پھر جب ہم دعا کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، بلکتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، تب بھی کبھی کبھی ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آخر اس کی اصلی وجہ کیا ہے اور ہم اس کیفیت یعنی اس کنڈیشن کو کیسے بالکل ٹھیک کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کہنے کو آپ اب تک سب کچھ کر ہی چکے ہوں گے، جیسے آپ اپنی مرادوں کے لیے ہزاروں بار روئے ہوں گے، وظیفے کیے ہوں گے، روزے رکھے ہوں گے، دعائیں مانگی ہوں گی، نفل نمازوں کو ادا کیا ہوگا، بھوکوں کو کھانا کھلایا ہوگا، صدقات یعنی چیریٹی بھی کی ہوگی، اور کچھ لوگ تو عمرہ اور حج تک پر جا کے اپنی ان مرادوں کو مانگ آئے ہوں گے جن کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی وہ دعائیں قبول نہیں ہوئی ہیں۔ تو اب آپ یعنی انسان کیا کرے؟ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنا چاہتا ہے اور ہمیں اپنی نعمتیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف ہم اللہ سے اپنے لیے اس کی نعمتیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، در در بھٹک رہے ہیں۔ تو بیچ میں وہ کیا چیز ہے، وہ کون سی درار ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول ہونے نہیں دے رہی؟ اگر وہ بات ہمیں پتہ چل جائے، جب اس درار کو بھرنے کا طریقہ مل جائے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ اگر وظیفے، دعا، تعویذ، مزاروں پر چادریں چڑھانا اس کا حل ہوتا تو اب تک آپ کی دعا قبول ہو چکی ہوتی۔ عبادت تو انسان اپنے لیے کرتا ہے، اس کا اللہ کا قرب حاصل کرنے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ اصل مسئلہ تو وہ چیز ہے جو ہمارے اور ہماری دعاؤں کے بیچ میں شامل ہے، وہ پردہ، وہ درار، وہ کھائی جو ہماری دعا اللہ کے دربار میں رد ہونے کی وجہ ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ غفیر سورہ 40 آیت 60 میں الدعاء هو العبادۃ، دعا عبادت ہے۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے۔ تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں۔ تو اب صرف 3 بڑے سوال بچتے ہیں اور ہمارا مقصد حل ہو جائے انشاءاللہ۔ یاد رکھیں دعا ایک عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، ورنہ شرک ہو جائے گا۔ دعائیں بھی صرف اللہ ہی قبول کر سکتا ہے اور کرتا ہے، خالص اپنی مرضی سے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء سورہ 4 آیت 59 میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں۔ پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اکٹھا ہو جائے یا جھگڑا اٹھ کھڑا ہو تو اسے اللہ و رسول کے حضور رجوع کرو اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا۔ یعنی ہمیں یہ بات صاف پتہ لگی کہ اصل میں ہمیں بات کس کی ماننی ہے۔ قرآن فرما رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، مانو یا اتباع کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول کرے تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کی بات قبول کرنی ہوگی، یعنی ماننی ہوگی۔ اسی لیے اب صرف 3 بڑے سوال بچتے ہیں۔ ایک، کیا قرآن اور صحیح احادیث سے ہمیں اطلاع مل سکتی ہے کہ دعا کیوں اور کب قبول نہیں ہوتی؟ دوسرا سوال، کیا قرآن اور صحیح احادیث سے ہمیں یہ اطلاع مل سکتی ہے کہ دعائیں آخر کب اور کیسے اور کس طرح آسانی سے قبول ہو سکتی ہیں؟ اور تیسرا سوال کہ انبیاء یعنی نبی اور پیغمبروں کی دعاؤں کی مثالیں لے کر اپنے مقصد کے لیے قرآن اور صحیح احادیث سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو ممکن ہے ہمارا ویڈیو آپ کو تھوڑا لمبا لگے، مگر آپ میں سے کئی لوگ کئی سالوں سے کوئی نہ کوئی دعا یا مراد مانگ رہے ہیں جس میں آپ کی ساری خوشی اٹکی ہے۔ جیسے کسی کا نکاح نہیں ہو رہا تو کسی کو اولاد نہیں ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے تو کسی کو بے حد غریبی ہے،
इसलिए हमने खूब रिसर्च के बाद कुरान और सही हदीस से इसका असली इलाज निकाला, वो भी बिना वजीफों के। ईमान की कमी और अमल के न होने पर खाली वजीफे रखने से कुछ नहीं होता। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसको सेव कर लें और दूसरों को शेयर कर दें। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए खुसूसी दुआ करेंगे। अल्लाह आपकी हर जायज मुराद को पलक झपकते ही पूरा कर दे। इस वीडियो से जो जरूरी हो वो स्क्रीनशॉट ले लें, इंशाअल्लाह आपकी मुराद पूरी होगी। बेशक अल्लाह के सिवा कोई दुआ कबूल नहीं करता और नहीं कर सकता है। शुक्रिया। तो आइए चलिए अपने पहले सवाल की तरफ कि आखिर दुआएं क्यों कबूल नहीं होती। अल्लाह के सिवा दूसरे से मांगी दुआ कभी कबूल नहीं होती। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, सूरह अर्राद सूरह 13 आयत 14 में, लहू दावतुल हक़्क़ि वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन इल्ला कबासिति कफ़ैहि इलल माइ लियब्लुग़ फ़ाहु वमा हुवा बिबालिग़िही वमा दुआउल काफ़िरीन इल्ला फ़ी ज़लाल। उसी का पुकारना सच्चा है और उसके सिवा जिनको पुकारते हैं वो उनकी कुछ भी नहीं सुनते मगर उसकी तरह जो पानी के सामने अपनी हथेलियां फैलाए बैठा है कि उसके मुंह में पहुंच जाए और वो हरगिज न पहुंचेगा और काफिरों की हर दुआ भटकती फिरती है। ये बात साफ हो गई कि अल्लाह के सिवा अगर किसी ने किसी और से मांगा तो उसकी दुआ हरगिज कबूल नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह कुरान मजीद में साफ फरमा रहा है कि अल्लाह को पुकारने के सिवा अगर आपने किसी और को पुकारा, वो बाबा हो, फकीर हो, कोई हो, आपने किसी भी और को पुकारा तो वो दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि वो सब के सब गैरुल्लाह में आएंगे। नाशुक्री करने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, सूरे अल अनकबूत सूरे 29 आयत 65 और 66 में, फ़इज़ा रकिबू फिल फुल्क दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इज़ा हुम युश्रिकून लियकफुरू बिमा आतैनाहुम वलियतमत्तउ फसौफ यअलमून। फिर जब कश्ती में सवार होते हैं अल्लाह को पुकारते हैं एक उसी पर अकीदा लाकर, फिर जब वो उन्हें खुशकी की तरफ बचा लाता है जब ही शिर्क करने लगते हैं कि ना शुक्री करें हमारी दी हुई नेमत की तो अन करीब जान लेंगे। यहाँ एक बात और साफ होती है कि जो लोग नाशुक्री करते हैं उनकी दुआ हरगिज कबूल नहीं होती, क्योंकि अल्लाह को नाशुक्रा इंसान कतई पसंद नहीं। हमें जो भी मिले कम या ज्यादा हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। जब अल्लाह शुक्र से खुश हो रहा है तो शुक्र अदा करने में क्या बुराई है। मकसद तो हमारी दुनिया और आखिरत का संवरना ही है ना। अल्लाह के सिवा दूसरों से मांगी गई दुआ कबूल नहीं होती। इसको हम दोबारा इसलिए भी यहाँ पर लाए हैं क्योंकि कुरान खुद ही अपने में काफी है, मगर एक सही हदीस में भी हमें ये बात मिलती है। सही हदीस में रियादुस सालिहीन हदीस नंबर 1401 में और अबू दाऊद ने भी इसे नकल, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी कब्र को ईद की जगह न बनाओ और मेरे लिए अल्लाह से दुआ करो, क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी हो तुम्हारी दुआ मुझे पहुँचती है। ये सही अहदीस इस बात का वाज़ेह सबूत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर इज्तिमा नहीं हो सकता और उनसे कुछ मांगा भी नहीं जा सकता। दर हकीकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुद उनके लिए अल्लाह से दुआ करने का हुक्म दिया है। दरूद इब्राहिमी जिसे हम नमाज में भी पढ़ते हैं एक दुआ ही है जो मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले औलाद के लिए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी आले औलाद के लिए अल्लाह के सामने करता है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी कब्र पर सवाल नहीं किया जाता तो दूसरों का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दूसरे उल्मा, शेख, वली और बुजुर्ग से तो दूर दूर तक मांगा नहीं जा सकता। सिर्फ अल्लाह से मांगो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो। एतमाद की खिलाफ वर्जी, चोरी और नापाकी करने वाली दुआ कबूल नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला चोरी के माल से कोई सदका कबूल नहीं करता और ना ही बगैर वजू के कोई नमाज। सुनन नबी दाऊद सही अल अलबानी हदीस नंबर 59। नमाज इबादत है और दुआ भी इबादत है, बस जब सलाह यानी नमाज कबूल नहीं होती तो दर हकीकत दुआ भी कबूल नहीं। अल्लाह अगर तू चाहे ये मत कहो। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई दुआ करे तो यकीन के साथ दुआ करे और ये ना कहे कि ऐ अल्लाह अगर तू
چاہے تو مجھے عطا فرما، کیونکہ اللہ پر کوئی جبر کرنے والا نہیں ہے۔ جیسا لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو یہ ہو جائے، تو چاہے تو یہ آسان ہے، تجھے کیا دقت ہے اس میں، یہ مت کہو، کیونکہ در حقیقت ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، اللہ کو نہیں، کیونکہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اسے حکم نہیں دے سکتے۔ اللہ کی تعریف اور درود ابراہیمی اگر نہیں پڑھا تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 938 جسے ترمذی شریف نے بھی روایت کیا ہے، اس میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان موقوف ہے، اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھ سکتی جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہ پڑھو۔ اس بات سے یہ صاف ہو گیا کہ دعا سے پہلے اگر اللہ کی تعریف نہ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا تو وہ دعا کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ اور درود میں سب سے بہتر ہے درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے۔ غلط اور نقصان دہ دعا، اکثر ہم ایسی دعا مانگتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر ہے، مگر ممکن ہے کہ وہ آگے آنے والے وقت میں ہمارے لیے بہتر نہ ہو۔ اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ قرآن میں سورہ 17 آیا 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اکثر نقصان دہ چیزوں کو مانگتے ہیں اسے اچھا سمجھ کر، مگر وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ نماز نہ پڑھنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ابراہیم سورہ 14 آیا 40 اور 41 میں رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا رب اور کچھ میری اولاد، اے ہمارے رب اور میری دعا سن لے، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم۔ اس بات سے یہ ثابت ہو گئی کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی یہ دعا سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے نماز قائم کرنے کی دعا مانگی۔ اس سے یہ بات بھی پتہ لگتی ہے کہ جس طرح یہ بولا جاتا ہے کہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے 1442 سال پہلے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ نماز تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پڑھتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پڑھتے تھے، یہاں تک کہ سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام بھی نماز پڑھا کرتے تھے، اور سارے نبی سارے پیغمبر، ہاں نماز کا طریقہ ان کا الگ الگ ہو سکتا ہے پر نماز اور دین ایک ہی سب کا رہا، اسلام۔ نا امیدی کفر ہے، اس لیے نا امید کی دعا کبھی قبول نہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ فصلت سورہ 41 آیا 49 میں لا يسم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر